إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہمیں پیدا کیا، وجود بخشا، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، نعمتوں کی بارش فرما دی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اندر باہر ہمیں نعمتوں سے چپڑ کے رکھ دیا اللہ پاک نے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے ذمہ بھی تو کچھ بنتا ہے، ہم اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ آپ کسی سے پیار کریں، کسی کے احسان مند ہوں، تو آپ کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں کہ اس کا احسان ادا ہو جائے۔ آپ بول کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کے وقت آپ اس کی مدد کر کے احسان اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے نا، جس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی، یہ خود بخود یہ جذبہ اس کے اندر بھڑکتا ہے کہ میں کیا کروں کہ یہ احسان اتر جائے، ورنہ اس احسان کے نیچے آدمی آرام سے سوتا نہیں ہے، اس کا ضمیر اس کو سونے نہیں دیتا۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ جس نے اس کی مدد کی ہے وہ اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کے ساتھ بھلا کرے۔ محبت کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے محبوب کی کوئی ضرورت پوری کرے جس سے وہ اپنی محبت ثابت کرے، وہ دوسروں سے وکھرا نظر آئے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کا، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، اپنی ہستی کے لیے وجود کا محتاج نہیں کہ ہماری طرح اس کا کوئی وجود ہو مادی اور اس میں وہ رہے، اور وہ وجود بیمار ہو یا مر جائے تو الگ ہو جائے، ایسا نہیں۔ رہنے کے لیے مکان کا محتاج نہیں، اسے سپیس نہیں چاہیے، ہمیں جینے کے لیے سپیس چاہیے اپنے وجود۔ لیس کمثلہ شیء
اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی مثل ہی نہیں، تمہیں کیا سمجھایا جائے کہ وہ کیا ہے؟ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، آج تک گمان اس تک پہنچ نہیں سکا کہ کوئی خود اندازہ کر لے کہ وہ کیا ہے۔ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، اور کوئی بتانے والا آج تک علم کی اس حد کو نہیں پہنچا کہ بتا سکے کہ خدا کیسے۔ پھر اس کو کیا ہم اس کی مدد کریں، کیا ہم اس کو پیش کریں کہ میں آپ سے ممتاز نظر آؤں، آپ مجھ سے ممتاز نظر آئیں؟ کس طرح ہم اس کی ذات کے ساتھ اپنا پیار ثابت کریں؟ وہ تو اللہ الصمد، بے نیاز۔ بے نیاز سے مراد بے پرواہ نہیں ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں آپ مکانو خالی اس تو کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی۔ ہم جب گاڑی میں ہوتے ہیں نا، گاڑی سمیت ہم کو وہی سنبھال کے رکھتا، تو ہم منزل پہ پہنچتے ہیں۔ جس دن وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے اس دن ہم اس گاڑی میں واپس نہیں آتے۔ تو کیا کریں؟ کھاتا وہ کوئی نہیں، پیتا وہ کوئی نہیں۔ ہماری یہ جو عبادت ہے اس سے اس کا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ ہم ساری زندگی سجدے میں گزار جائیں تو اس کا رائی کے دانے کے برابر بھلا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو۔ یہ جو انسان کے اندر گھمنڈ، جو گھمنڈ ابلیس کو ہوا تھا نا کہ اس نے بڑے سجدے کر لیے اور اس سے بڑا اللہ کا بھلا ہو گیا ہے، اور اس کے عوض اللہ پاک کو اسے کوئی کرسی دینی چاہیے، جیسے کہتے ہیں یہ پرانا کارکن ہے جماعت کا، لہٰذا اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے، اس کو سیٹ ملنی چاہیے۔ تو اس نے بھی سمجھا کہ میں پرانا کارکن ہوں، میں جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے تھی سیٹ۔ اس نے سمجھا اس نے پتہ نہیں اللہ کا کتنا بھلا کر دیا۔ او بھائی صاحب، اللہ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا، حدیث قدسی ہے نا، تم سارے زمین والے، آسمان والے، جن، فرشتے، انسان، اگلے پچھلے جو مر گئے، وہ بھی جو آنے والے ہیں کہ ہم تک، سارے ایک متقی ترین دل کی طرح ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح پاک صاف ہو جائے، کوئی عیب نہ ہو تمہارے اندر، تو اس سے اللہ کا کوئی بھلا نہیں، اللہ کا کوئی بھلا نہیں، کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اگر تم سارے اگلے پچھلے زمین والے، آسمان والے، فرشتے، جن جو مر گئے ہو، وہ جو آنے والے ہو، وہ ایک فاسق ترین شخص فرعون کی طرح ہو جاؤ، اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہمارا گناہ اس کا نقصان کوئی نہیں کرتا، ہماری نیکی اس کا بھلا نہیں کرتی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرتے ہو تو اپنے بھلے کو کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کرتے ہو تو بھی اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، اس لیے اسے تمہاری برائی معاف کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری برائی نے تمہارا ہی نقصان کیا تھا، اللہ کا نقصان نہیں کیا تھا۔ تو کیا کریں؟ بندہ تو ڈھونڈتا ہے نا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا کوئی بھلا کرے۔ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، دکاندار آپ کا احترام کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ مولوی صاحب یہ آپ کے لیے اسپیشل پرائس ہے، وہ قیمتیں خرید پر دے دیتا ہے۔ قیمت پوچھو گاہ کون، تو وہ آنکھ سے اشارہ کرتا ہے کہ ذرا ان کو جانے دو، غیر اس نے ان کو اور ریٹ سے دیا ہے، مولوی صاحب کو اس نے اور ریٹ سے دینا۔ ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن مولوی سے کہے گا، اس قاری سے، کہ لوگوں نے تیرا احترام نہیں کیا تھا، تو نے کس لیے یہ پڑھا تھا کہ تجھے یہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، قاری ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، وقد قیل، اور وہ کہہ دیا گیا، اور اس میں کہا جائے گا کہ لوگوں نے تجھے سستا سامان دیا، تیرا احترام کیا، بہترین چیز دی، تو نے اپنے وصول کر لیے قیمت۔ تو جس کا احترام کرتے ہیں، رستے میں آ رہے ہو تو دوڑ کے آتا اور کہتا جی مولوی صاحب یہ سامان مجھے دے دے، میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔
ہر دوسرا بندہ. آپ اظہار چاہتے ہیں نا اس احترام کا کہ کچھ چیز شو کرے. اگر ہمیں اللہ کا احترام ہے تو کہا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر احترام کا حق یہ ہے کہ تو اپنی خلوت میں بھی جب سوائے خدا کے کوئی نہ ہو تیرے ساتھ تو اتنا ہی نیک ہو، اتنا ہی پاک ہو جتنا تو لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے. یہ حیا کا تقاضا ہے کہ تیری خلوت بھی اتنی پاک ہو جتنی تیری جلوت ہے. کیا کریں کہ ہماری محبت ثابت ہو. دیکھیں بچہ محبت کرتا ہے نا ہم سے، بچپن بڑی جو بچوں کو انجوائے کرنے کی عمر ہے نا وہ وہی ہوتی ہے. اگر بندے اور خدا اور بندے کا تعلق سمجھنا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے اولاد کا جب آپ اسے ٹوٹ کر پیار کر رہے ہوتے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے. بڑے ہوتے تو گلے شکوے اولاد کو ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کیا باپ نے، مجھے پڑھایا نہیں. وہ پڑھنا تو نے تھا یار، باپ نے فیس ہی دینی تھی نا. پڑھا تو نہیں کہتے جی میں پڑھایا نہیں، باپ نے یہ نہیں کیا، فلاں کے پاس یہ تھا، فلاں کو فلاں، اس کے ابو نے موٹر سائیکل لے کر دی، مجھے بائک لے کر نہیں دی ابا نے. اگر پیار کرتا تھا تو بائک لے کر دیتا. بعد میں گلے شکوے اولاد پھر پالتی ہے. بچپن میں وہ اپنے منہ سے نکال کے آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، آپ اسے ٹافی لے کر دیتے ہیں، وہ کھاتا ہے اور وہ لعاب سے بھری ہوئی، تھوک سے بھری ہوئی وہ آپ کے منہ میں ڈالتا ہے. یہ پیار ہے. اس کا پیار یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کھلایا. اب کمائی تو وہ کر نہیں سکتا، وہ آپ کو کھلانا چاہتا، آپ کی دی ہوئی چیز آپ کو کھلانا چاہتا. اس لیے اللہ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا جتنا بھی. وانفقوا مما رزقناکم، نہیں دیا تو مانگتا بھی نہیں. کیا دو گے تم سے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو محبت ثابت کرو. خود وہ محتاج نہیں، کہتے پڑوسی کو دے دو، پڑوسی کو دے دو. ایک بچہ باپ سے پیار کرتا ہے تو باپ جاتا ہے نماز پڑھنے، کہتا ہے تم یہ جو تکیہ ہے نا اس کو تم اتنے بوسے دے دو، اتنے پیار دے دو، میں واپس آؤں گا تو جب میں اپنے ساتھ لگاؤں گا تو یہ مجھے لگ جائیں گے سارے. اور وہ بچہ پاگلوں کی طرح 100 150 200 300 400 بوسے دے دیتا اس کو، باپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ جب باپ آ کے یہ تکیہ اپنے گال کے ساتھ لگائے گا سارے اس کو لگ جائیں گے. اللہ کہتا ہے کسی بھوکے کو کھلا دو، سمجھ لو تم نے مجھے کھلا دیا. قیامت کے دن پوچھے گا، انعام گنوائے گا، پھر کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا. اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا؟ فلاں بندہ تجھے پتا تھا بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھلاتا آج وہ کھانا میرے پاس پاتا. میں نے تمہیں صحت دی پھر بیمار ہوا، تو میرا پتہ کرنے نہیں آیا. اللہ تو کیسے بیمار ہوتا تھا؟ تیرا فلاں بندہ جسے تو جانتا تھا وہ بیمار ہوا تو اس کا پتہ نہیں کرنے گیا. اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تھا، میں تجھے وہاں ملتا، غاروں میں نہیں ملتا، وہ بندوں کے پاس ملتا ہے، ضرورت مند کے پاس ملتا ہے. تیرا انتظار کرتا ہے تو آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، اسے پتا اس نے تمہیں کتنا دیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں آؤ. جنت کا رستہ غاروں سے نہیں نکلتا، اللہ کے بندوں میں سے نکلتا ہے. وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، مخلوق ساری اللہ کا کنب ہے، پال رہا ہے نا اللہ. عیال مطلب ہوتا ہے جس کو بندہ پالتا ہے. الخلق كلهم عيال الله وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع رساں ہے. آپ دیکھیں یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں وہ رفاع عامہ کے کام بہت کرتی.
ہمارے یہاں جب سکھ ہندو تھے ہمارے ساتھ تو ہمارے ہر گاؤں میں تالاب ہوتا تھا، اور وہ تالاب پکا ہوتا تھا، سیڑھیاں ہوتی تھی، نیچے کپڑے دھونے کے لیے جگہ ہوتی تھی. وہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان بنا لیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان تالابوں کی اینٹیں اکھاڑ لی، جو انہوں نے گلیاں پکی کی تھی. اب دیکھو ان کو جو بازار تھے اس کے چھت بھی چھتے ہوئے تھے بازاروں کے. اب بھی اگر کوئی ہندوؤں کا سکھوں کے زمانے کا بازار ہے تو وہ چھتا ہوا ہے، دھوپ نیچے نہیں پڑتی تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بننے بالکل اتنے کر دیے کہ بندہ نہیں چل سکتا. ان کے بنوں پر سوزوکی چل جاتی تھی، اتنے اتنے چوڑے تھے. بندہ اپنی نمازوں سے نہیں پہچانا جاتا، بندہ اس چیز سے پہچانا جاتا ہے نیک ہے کہ بد، کہ اس کے مرنے سے مخلوق پر کیا اثر مرتب ہوا. کتنے گھروں کے چولہے بجھے، کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ان کی روزی کا سامان کرتا تھا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا. اس سے اللہ کے یہاں بندہ ناپا جائے گا. وہ حدیث ہر جمعے میں تقریباً زیر بحث آتی ہے کہ جس کا پڑوسی امن میں نہیں، اس کے شر سے پانی اس کی طرف گرا دینا ہے، کچرا اس کے دروازے کے آگے کر دینا ہے، اپنے دروازے کے آگے سے نکال کے اس کی نالی میں اس کے دروازے کے سامنے کر دینا ہے، تنگ کرنا اس کو. حضور نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن، ایمان اللہ کی قسم اس مومن نہیں. چاہے پڑوسی کسی مذہب کا بھی ہو، آپ سے تنگ ہے تو ایمان میں شک ہے. یہ مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلق سے ہم پہچانے جائیں گے. تو اللہ پاک سے اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا پیار ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ زکوٰۃ بنائی ہے، یہ صدقات بنائے ہیں. یہ اس کا ہم پر احسان ہے، ہمارا اس پر احسان نہیں ہے. اگر وہ یہ نہ بناتا تو ہمارے دل کی تسلی نہ ہوتی. جنہیں جلنے کی حسرت ہے وہ پروانے کدھر جاتے. جو رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کیسے شکر ادا کریں؟ کھاتا وہ نہیں، کپڑے نہیں پہنتا، پیتا وہ نہیں، غریب وہ نہیں کہ اس کی کوئی مدد کرتا. تو ہمیں سکون کیسے ملتا؟ اللہ ان کا غریبوں کو دے تو مجھے پہنچ جائے گا. انما الاعمال بالنیات، میں سمجھوں گا مجھے دیا تم نے. غریب کو پہناؤ، اسے کھلاؤ، یہ اس کا احسان ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. بچہ جب آپ کو دیتا ہے تو آپ کا دل پیار سے بھر جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے بے حساب دیتے ہیں. آپ پھر اس کو، ظاہر ہے جب آپ کا پیار امڑے گا تو کچھ دے گا نا. اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میرا شکر کرتے ہو تو میں پھر خوشی سے بھر جاتا ہوں کہ میرا بندہ دیکھو مجھ سے پیار کرتا ہے. ان چیزوں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. وہ جو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اگر اس دنیا کی وما فیہا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پینے کو پانی ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. وہ کوئی پرواہ نہیں. پرواہ اس کی ہے جو تو دیتا ہے، اور وہ پیار کی نسبت سے ہے، اگرچہ وہ اس کے کام کی چیز نہیں. یہ تو میں کہتا ہوں تو بچہ جو دیتا وہ ہمارے کام کی چیز نہیں. لعاب لگا ہوا، وہ تو گستاخی بنتی ہے کہ اپنے تھوک والی چیز کسی کو دو، لیکن وہ گستاخی نہیں، وہ پیار ہے. اللہ کی خاطر 1 درہم بھی، اس کے پیار میں ایک آنسو بھی قیمت رکھتا. تو وہ تعلق ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم.
اگر تم ایمان کے ساتھ شکر ادا کرتے رہو اللہ کا تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اسے خوشی نہیں ہوتی تمہیں عذاب دے کے؟ یہ جو تصور ہے دیوتا خوش ہوتے ہیں تکلیف دے کے، نا ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں بتایا جاتا ہے نا کہ یہ خدا بس منتظر بیٹھا ہے کہ وہ تندور اس نے تپایا ہوا ہے اور تم جناب علی وہ ایک دفعہ پہنچو، صحیح پتر گھر پہنچو، تم دیکھو تمہارا عشر کیا کرتا ہے، یہ تصور خدا کا نہیں ہے، ایک باپ کا تصور ہے۔ باپ کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن جب سامنے آتا ہے تو اسے پتا چلا کہ جی باپ کو پتا چلا اس کے بیٹے نے کسی کی کوئی چیز لے لی، اب اسے بڑا غصہ چڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک آنے دو ہمیں، دیکھو اس کا کرتا کیا ہوں۔ اور جب اس کو لے کے آیا جاتا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کافی پھینٹی لگا لی ہے اس کا اشر نشر، کپڑے پھٹے ہوئے، خون نکل رہا ہے۔ اب کیا؟ اب اس کا پیار امڑ آیا ہے، کہتا ہو کم بختو، اور اس نے یہ چیز تمہاری اٹھائی سی، تم میرے پاس لے کر آتے، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمتی چیز لے کر دیتا ہوں، تم نے اس کا حشر کیا کیا ہے؟ وہ پہلے غصہ تھا نا، وہ پیار میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک قرآن حکیم آپ پڑھتے ہیں کبھی ترجمے سے، اگر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے ایک آیت دیکھی، بہت جگہ آئی ہے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، وہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ کافروں کے بارے میں فرمایا ہوا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ قیامت کے دن اس دن اپنے رب سے محجوب رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھے گا نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ پاک ایسے آنکھیں پھیر لیتا تو دوسری طرف سے کچھ نظر نہیں آتا، وہ خاص نظر ہے جس سے وہ دیکھے گا نہیں۔ بندے کو لے کر جا رہے ہیں اور وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا میری طرف۔ فیصلہ ہو گیا ہے، جہنم والے فرشتے لے کر جا رہے ہیں، اس کی آس ٹوٹتی نہیں، رب کی نظر اس سے ہٹتی نہیں۔ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ پاک فرمائے گا سے واپس لو، پیچھے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ فیصلہ تو ہو گیا نا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ فیصلہ بدلتا بھی تو ہے نا، تیرے اوپر کوئی حاکم تو ہے نہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ابھی تجھے نظر آ رہا ہوں کہ نہیں، تو میری طرف دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ تیری نظر خالی نہیں جاتی۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو اللہ تمہیں کہتا ہے نا کہ ان کو نہیں دیکھے گا، یہ نظر بڑے کام کی چیز، کہ گا لے آؤ، کیوں دیکھتے؟ تیرے فیصلے کا منتظر ہے، تو کہے گا واپس لے آؤ اسے، میں معاف کرتا ہوں اس کو، میں اس کی چٹی بھر دوں گا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مجھے جانے دے گا۔ لیکن یہ ہوتی ہے بات تعلق کی، کافروں کی وہ آخری وہ جو ریویو پٹیشن ہے نا، وہ جو رب سے محجوب رکھے جائیں گے انہیں وہ نظر نصیب نہیں ہوگی، اور یہ نظر جن کو نصیب ہو جائے گی ان کے چلان اپنے ذمہ لے لے گا، ان کی چٹی اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، سارے فریقوں کو۔ جیسے کوئی نقصان ہو جائے تو انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ جی ہم بھریں گے، اور آپ مطمئن ہوتے ہیں آگ لگ گئی ہے بینک کو کوئی بات نہیں، حکومت دے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کچھ جن کے چالان اللہ اپنے ذمہ لے لے گا۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، بادشاہ اپنے دیوان میں لے لیتا ہے کیس کہ ادھر بھیج دو بھائی، اس کو تنگ مت کرو، سیم ہی۔ تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔
اگر تم کفر ان تکفروا، فرمایا لا یرضی لعباد الکفر، وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، اگرچہ کفر کرنے کی اجازت اس نے دی ہوئی ہے، چونکہ یہ امتحان کا تقاضا ہے کہ جب تک آپ کسی کو کرنے کی اجازت نہ دیں تب تک نیک اور بد ثابت نہیں ہوتا۔ امتحان میں کسی کو غلط لکھنے کی اجازت نہ دیں تو پھر امتحان نہیں ہوتا۔ وہاں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ممتحن ہے اس کا بیٹا بیٹھا ہے، باپ ممتحن ہے، چکر لگا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، سب کے دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا غلط لکھ رہا ہے۔ وہ خود میتھ کا ٹیچر ہے، بیٹا اس کا اسٹوڈنٹ ہے، میتھ کا پیپر ہو رہا ہے اور وہ جب بھی گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیٹا غلط لکھ رہا ہے، تو اسے کچیچیاں تو چڑھتی ہوں گی نا، لیکن بیٹے کو کہہ کچھ نہیں سکتا، غصہ نہیں کر سکتا، تھپڑ مار کے موقع پر ٹھیک نہیں کروا سکتا، ورنہ یہ کیا ہوگا، نقل لگوائی ہے اپنے بیٹے کو۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اللہ اس کو قتل نہ ہونے دیتا، اللہ فلاں نہ ہونے دیتا۔ او بھائی یہ دنیا امتحان ہے، لیبلوکم، اللہ اس طرح پکڑنا شروع کر دے تو پھر حشر کا دن رکھنے کی ضرورت کیا؟ پھر نیکی اور بدی کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ یہی روک لے، پھر جو چوری کرے سے فالج ہوگا، اس کو باپ بھی پیسے واپس کرے۔ پھر وہ دیکھتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے، لیکن اجازت دی ہوئی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ رضا کوئی اور چیز ہے، خوشی کوئی اور چیز ہے، اور کفر کی اجازت کوئی اور چیز۔ ان تشکروا یرضہ لکم، تم شکر کرو تو وہ خوش ہوتا ہے، شکر کرو تو خوش ہوتا ہے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، لیکن کفر پہ خوش نہیں ہوتا، اجازت دی ہوئی ہے اس نے۔ یہ امتحان کا تقاضا ہے، غلط لکھنے کی اجازت ہو پھر امتحان کہلاتا ہے۔ تو ہم اپنی اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کے احسانات، جس قسم کا احسان ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم آگے پڑھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیے، مفت میں دیا ہے، تم نے مفت میں پہنچانا ہے۔ حضور نے گھر میں فاقہ بھی ہوتا تھا، یہ جو آتے نا فلاں وظیفہ کر لو تو چکی چلتی رہتی ہے اور آٹا پورا ہوتا رہتا ہے، فلاں صحابی کے یہاں فلاں وظیفہ کر لو تمہارے گھر میں فلاں چیز ختم نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پوری فیملی پر فاقے آئے۔ گھر میں آئے، پوچھا کیا ہے، گھر والیوں نے کہا کہ برکت ہے، برکہ، یہ نہیں کہا کچھ نہیں کہا، برکت ہے۔ آپ نے فرمایا انی صائم، میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا بھی روزہ ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 10 بجے کو کوئی کھانے کو کوئی ہدیے میں دے گیا، کسی نے بکری ذبح کی تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آتے ہیں، گوشت آ گیا تو آپ نے ان سے کہا پکاؤ بھائی، تو ان کا روزہ نہیں، آپ نے صبح روزے کی نیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ نفلی روزے والا اپنے روزے کا مالک ہوتا ہے، پکاؤ، ہانڈی چڑھاؤ بھائی، کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ فاقے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کہا پھر گزارا کیسے؟ ستو پانی پی لیا، کھجور کھا کے پانی پی لیا، لیکن پیسے نہیں لیے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ تراویح سنانے کے بھی پیسے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، چلے ان کی مدد کر دی جاتی ہے، اس سے بھی یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ قرآن چل رہا ہے، یہاں کیمسٹری کا ٹیچر اور حافظ صاحب دونوں برابر کی فیس لیتے ہیں ٹیوشن کی، لیکن اصل اس کی یہی ہے کہ جس کی روزی کا کوئی اور سبب بن گیا ہے نا، وہ پھر پیسے نہ لے، مفت میں دے۔ تو یہ محبت، یہ پیار، یہ انس
شریعت میں ثابت ہوتا ہے. بات کر علم دیے پڑھاؤ. اللہ پاک نے ڈاکٹر بن گئے ہو, فیور کر دو غریب کی. ایک بیمار ہے, تمہیں پتہ ہے کہ اگر اس کا آپریشن فوری نہ ہوا تو مر جائے گا, اس کے ساتھ بارگیننگ مت کرو, کسی کی جان پر بارگیننگ مت کرو. جتنے اس کے پاس ہیں وہ لے لو, اللہ پاک تمہیں برکت دے گا. یہ فن کی زکوٰۃ ہے, یہ فن کی زکوٰۃ ہے. ہر فن میں اللہ نے جس قسم کا رزق دیا ہے اس قسم کی مدد کر دو کسی کو, اس میں برکت ہوتی ہے. یہ جو شریعت بنی ہے یہ اصلاً اس لیے ہے کہ دینے والے کا دل سکون پکڑے کہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ رب کے حکم پر عمل کیا. جس کو میں کھلا سکتا ہوں اس کو میں نے بھی کھلایا, اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلا رہا ہے. بیمار ہے اس کی مدد کریں, دوائی کے پیسے دیں. اس میں دیکھیں اللہ پاک احسان رکھتا نہیں, قرآن حکیم میں اس نے کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, میں زیادہ کر دوں گا. جس چیز میں تم شکر ادا کرو گے اس چیز کو زیادہ کر دوں گا. علم میں کرو گے علم کو زیادہ کر دوں گا. صحت کے لیے صحت زیادہ. تم کسی کی بیماری کا سوچو گے, فکر کرو گے, تمہارے گھر میں بیماری نہیں آئے گی. اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ ہٹا دیا جاتا ہے. مال میں برکت بھی دی جاتی اور زیادتی بھی ہوتی ہے. تو ہم اپنے اس پیار کو اپنے عمل سے ثابت کر سکتے ہیں. منہ سے بیٹھ کے تسبیح آپ نے صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس الحمدللہ کا کوئی فزیکل نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ شکر کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہو, کسی احسان پر کر رہے ہو, اس احسان کا عوض کیا دیا تم نے؟ کوئی فزیکلی بھی کچھ کیا؟ یہ الحمد جب آپ کے عمل میں آئے گی نا, اس لیے فرمایا اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود شکر والے عمل کرو, قول نہیں, عمل سے شکر ادا کرو. اللہ نے نظر دی ہے, اسے نظر بد مت بناؤ, بدکاری سے بچاؤ, خیانت سے بچاؤ. دولت دی ہے, کبھی اس جگہ مت استعمال کرو, پہلے سوچو کہ اللہ کو غصہ تو نہیں آئے گا. اگر اللہ کو غصہ آ گیا, اللہ بادشاہ ہے, جلدی ریئیکٹ نہیں کرتا, لیکن جب کر جائے تو پھر بندے کو پناہ کوئی چیز نہیں دے سکتی. سوچے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ کو غصہ تو نہیں آ جائے گا. آپ آفس میں ہوتے ہیں نا تو آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں, یار یہ کام ایسا نہ ہو جائے کہ فورمین ناراض ہو جائے. فورمین آپ سے ادھار پیسے مانگے تو فوراً دے دیتے ہیں, اپنے پاس نہ ہو تو مانگ کے دے دیتے ہیں کہ یار اس سے وہ وداؤٹ پے چھٹیاں 10-15 لینی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ سائن نہ کرے. بندہ پہلے اپنا نفع نقصان سوچتا ہے. سب سے بہترین فیور اللہ کی ہے. جب اللہ آپ کی فیور میں ہو جائے تو ہر کائنات کی ہر چیز آپ کی فیور کے لیے دوڑتی پھرتی ہے. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کرتی. ہر چیز میں آپ کے لیے قبول رکھ دیا جاتا ہے. جس دفتر میں آپ جاتے ہیں کوئی نہ نہیں کرتا. اللہ کی رضا بلینک چیک ہوتی ہے. وہ رضا کہیں مجھ سے اٹھ نہ جائے, رب ناراض نہ ہو جائے. اتنا بھی اگر ہم سوچ لیں یار, جتنا ہم فورمین کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کو کسی بات سے ناراض نہ کرو, اتنا بھی سوچ لیں اللہ کے بارے میں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. رب کو ناراض نہیں کرنا. جتنی ہم عبادات کرتے ہیں نا اس سے رب کا بھلا نہیں ہوتا, ہمارا اپنا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ امیر خسرو جو ہے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی میدان لے گیا,
ہم سے تو اتنا بھی نہ ہوا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہانی سنائی. یہ کزن تھے اورنگزیب، مرزا مظہر جانے جانا، یہ کزن تھے. انہوں نے پھر محل کا ایک واقعہ سنایا کہ دھوبی تھے ان. چل انشاءاللہ اگلے جمعے میں آخر دعوانا الحمدللہ.